اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو شخص سورہ فتح کی یہ آیت روزانہ پڑھے گا غیب سے مدد ملے گی انشاءاللہ اسے غیب سے مدد ملے گی۔ آپ میں سے بہت سارے دوست اکثر یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور بات بھی جب ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں گے اللہ غیب سے مدد فرما دے، کیونکہ انسان کو اپنی کیپیسٹی کا تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں کتنا کر سکتا ہوں، کتنی محنت کر سکتا ہوں، کتنی ارننگ کر سکتا ہوں، لیکن اخراجات کا تخمینہ کچھ زیادہ ہوتا ہے زندگی کا، تو وہ بندہ سوچتا رہتا ہے کہ یار کوئی غیب سے ہی مدد ہو جائے تو اب کوئی ہو جائے۔ تو وہ جو غیب کی مدد کا آپ بات کرتے ہیں یا دست غیب جسے کہا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس پر دست غیب کھل جائے اور اللہ اس کے معاملات کے اندر، رزق کے معاملات میں، جاب کے معاملات میں، دوسرے معاملات مسائل کے اندر غیب سے مدد فرمائے، تو اس کو یہ ایک آیت سورہ فتح کی ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا آج۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 7، اس کا عمل آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، اور جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، مطلب ایسا غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام ہو جاتا ہے اور کہاں سے آئے گا کیسے ہوگا یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا، بس ان نون سورسز یا ایسی جگہ سے جہاں سے آپ کو توقع بھی نہیں ہوتی، وہاں سے اللہ تعالیٰ کسی بھی مسئلے کا، کسی بھی ضرورت کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ یہ خواہش تو آج کل ہر بندے کی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ آپ دیکھیے، زندگی کے کاروبار کے لیے، زندگی کے اپنے مسائل کے لیے محنت تو کرنی چاہیے۔ القاسب و حبیب اللہ، کہ کسب کرنے والا، محنت کرنے والا، محنت سے روزی کمانے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو آپ رزق حلال کے لیے کوشش ضرور کریں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کبھی، اور لوگ غلط ہی اسیسمنٹ لے جاتے ہیں کہ شاہ صاحب تو یہ کہتے ہیں بس وظیفہ پڑھ لو اور پیسہ مل جائے گا، دولت مل جائے گی۔ تو وظیفہ تو پڑھنے سے تو نہیں ملتی نا، کام تو کرنے سے ملتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ مطلب مجھے جو آتا ہے کہ جناب شاہ صاحب آپ یہ کہتے ہیں، بھائی نو ڈاؤٹ کئی دوست ایسے بھی ہیں دل جلے بھی تو کوئی بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو دل جلے یہ کہتے ہیں کہ جناب وظیفے کرنے سے تھوڑی کوئی دولت مند، مطلب سارے وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور دل جلو، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کی محنت ضروری ہے، لیکن اس محنت کے اندر اگر اللہ کی مدد شامل نہیں ہے نا تو وہ خالی محنت بھی کچھ نہیں ہے، محنت بھی کچھ نہیں ہے۔ بلکہ میرا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جب ہوتی ہے نا تو پھر کام بنتے ہیں۔ محنت تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ محنت کون کرتا ہے ملک کے اندر؟ آپ بتائیے، اپنے کنٹری میں یا کسی بھی کنٹری، مزدور کرتا ہے، سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ گرمی ہو، سردی ہو، روزوں کے ساتھ بھی مزدور جو اینٹیں اٹھاتے ہیں، جو گھر بناتے ہیں، دیہڑی دار مزدور سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ کتنے مزدوروں کو آپ نے دیکھ لیا کروڑ پتی ارب پتی بنتے ہوئے؟ محنت تو پھر سے وہی کرتے ہیں۔ محنت میں عظمت تو یہ بات ہو، میں تو اس کے وہ بھائی اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ایسے مزدور بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ کی مدد یا اللہ کی جو رحمت کی تلاش ہے وہ کیسے ہوگی؟ آپ کے جب فرائض پورے ہوں گے جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور یہ جو اضافی نفلی عبادات ہیں، تسبیح ہیں، ذکر ہیں، مختلف سورہ مبارکہ ہیں، آیات ہیں جو ہم کہتے ہیں یہ پڑھیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائیں۔ جب اللہ کی نظر کرم ہوگی، جب رحمت کی نظر ہوگی تو بھائی دولت نصیب سے ملتی ہے۔ نصیب کس نے لکھنا ہے؟ اللہ پاک نے۔ اور اللہ نے آپ کا نصیب لکھا ہے، اللہ ہی اس کو بدلے گا۔ اور میں اکثر دوستوں کے منہ سے ایک شکوہ سنتا ہوں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب اکثر بات ہوتی تو کہا جاتا ہے، میرے ساتھ واٹس ایپ پر بھی لوگ بات کرتے ہیں، کمنٹس میں بھی لکھتے ہیں، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے جی، ہمارا تو نصیب ہی خراب ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات سن کے کہ آپ اپنے نصیب کو جب کوستے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے اس انسان کو سب سے بہترین تخلیق کر کے بنایا۔ تو اس بہترین تخلیق کا نصیب بھی اللہ پاک نے بڑا بہترین کر کے لکھا، اور جو نصیب اللہ نے لکھا ہے بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا تو قسمت بڑی خراب ہے، ہمارا نصیب بڑا خراب ہے۔ آپ کا نصیب خراب نہیں ہے، آپ خود خراب ہیں، آپ کی سوچ خراب ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور وہ اس لیے ہے کہ آپ نے کبھی بھی جو چیز حاصل ہے اس پر شکر رب کا ادا نہیں کیا۔ شکوہ ہمیشہ زبان پہ رہا ہے اس چیز کا جو چیز حاصل نہیں ہے، اس کا شکوہ زبان پہ رہا ہے، جو حاصل ہے اس کا شکر نہیں رہا۔
تو جب تک آپ رب کے شکر گزار میرے بھائی بندے نہیں بنتے تو خالی یہ کہہ دینے سے کہ یہ ہمارا نصیب خراب ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو یہ بھی اپنے اندر ایک تھوڑی سی ٹوسٹ کریں اپنے آپ کو اور تبدیلی لائیے. ایسے وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے رب کو مزید ناراض کر بیٹھتے ہیں. کہ اللہ پاک فرماتے ہیں مطلب اللہ کیا کہتے ہوں گے یار میں نے اتنا اس کو میں نے جب قرآن میں بھی کہہ دیا کہ میں نے انسان کو بڑی بہترین آسان تقویم کر کے بنایا اور اس کا نصیب بھی میں نے لکھا اپنے ہاتھ سے, اور اللہ نے جو لکھا وہ کیسے غلط ہو سکتا, بڑا پیارا نصیب لکھا ہوگا. لیکن کہیں کوئی کمی کوتاہی آپ کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ جائے تو اپنے اعمال کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. مسٹر پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں غلطی تو ہو ہی رہی ہوتی ہے. کئی لوگ دوست یہ کہتے ہیں جی ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, ہم تہجد گزار ہیں, ہم بڑے وظائف کرتے ہیں, ہماری دعائیں پھر بھی قبول نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس تہجد میں, آپ کی ان نمازوں میں یا آپ کی اس تسبیح کے اندر ریاکاری کا کہیں عنصر آ گیا ہو, آپ دکھاوا کر رہے ہوں, لوگوں میں آپ کی واہ واہ ہو رہی ہو, وہ عمل آگے قبولیت تک پہنچ ہی نہ رہے ہوں, آپ اپنے گمان میں خوش ہیں کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں. او بھائی ایسے نہیں ہوتا, بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. عبادت کر لینا آپ کی طرف سے ہو گیا, آگے قبول ہوئی یا نہیں اس پر بھی تو غور کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جناب. بہرحال تقریر تو کرنا میرا مشن بھی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ غلط راستوں پر غلط ہاتھوں پر جانے سے بھٹکنے سے بچ جائیں. ورنہ دکانیں سجی ہوئی ہیں مولویوں کی اور بابوں کی, اور بس آتے جائیے اور لٹتے جائیے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیجئے, حدیث کا مطالعہ کر لیجئے, اپنے آپ کو چینج کر لیجئے, حالات خود بخود بدل جائیں گے. کسی کی منت, کسی کا ترلا نہیں کرنا پڑے گا. ورنہ آپ کے حالات بدلیں نہ بدلیں, مولویوں کے اور بابوں کے حالات ضرور بدل جائیں گے, وہ تگڑے ہو جائیں گے, ان کی جیبیں بھر جائیں گی. تو جناب میں آپ کو ایک سورہ فتح کی آیت نمبر 7 کا یہ عمل بتا رہا ہوں. وہ آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اتنی سی آیت ہے, اس کو آپ کسی بھی ٹائم کر لیں. ویسے فجر کا ٹائم دی بیسٹ ہے اس کے لیے. 95 ٹائمز 95 دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں. پوری تسبیح بھی نہیں ہے, 95 دفعہ اول اور آخر درود شریف کے ساتھ 95 ٹائمز سورہ فتح آیت نمبر 7 آپ پڑھ لیجئے. آپ اس کو کریں انشاءاللہ 21 دن بھی کر لیں اگر آپ اس کو, تو آپ دیکھیں گے کہ دست غیب آپ پر کھلنا شروع ہو جائے گا. اور اگر وہ معاملہ شروع ہو جائیں اور پوری طرح بھی نہ ہوئے ہیں تو آپ اس ڈیوریشن کو ایکسٹینڈ کر دیجئے گا, اس کو اگلے 21 دن پھر کریے گا اور اسی طرح سے کرتے چلے جائیے گا. یقین کریں کہ 2-4 مہینے لگ جاتے ہیں, لیکن جب دست غیب کھلتا ہے نا تو چس آ جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں نا چس آنا, وہ چس آ جاتی ہے بندے کی زندگی میں. کر کے دیکھیے گا, فیڈ بیک بتائیے گا, پھر یہ نہ پوچھیے گا کہ اول آخر درود شریف 1 بار یا 3 بار ضرور پڑھیے گا. اب آپ دوسری بات کہ جناب آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, آپ نے بڑی اپنے آپ تبدیلیاں کر کے دیکھ لی, بابے بدل کے دیکھ لیے, عامل بدل کے دیکھ لیے, تو پھر آپ اس کے لیے 2 ہی آپشن ہیں. ایک تو آپ اپنا مسئلہ کمنٹس میں اپنے نام کے ساتھ لکھ دیجئے تو دعاؤں میں شامل کر لیں گے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کوئی اپنی انپٹ ڈالیں, کوئی آپ ہماری ہیلپ چاہتے ہیں, کوئی عمل کرنا یا کروانا چاہتے ہیں, تو پھر واٹس ایپ پر آ جائیے, اس پر بات کر لیتے ہیں. جو جتنی بھی روحانی کوئی معلومات کوئی علاج کے بارے میں جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس ہو جائیں گی. اب باقی اللہ بہتری کرنے والا ہے, کوشش کرنا انسان کا حق بنتا ہے, فرض بنتا ہے. اور اس رابطے کے لیے ٹائم عصر کی نماز کے بعد کا ہوگا. UK USA کینیڈا والے جو دوست ہیں وہ اپنے حساب سے کمنٹ کر کے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے کال کا ٹائم لے لیں اور اس کے بعد بات کر لیں. اور ایک اسپیشل میسج خاص طور پہ UK اور USA والے دوستوں کے لیے کہ اگر وہ پاور لاٹو کھیلتے ہیں یا UK میں جو لاٹری ہوتی ہے ملینئر, اس کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں انشاءاللہ. دیکھیے جی کرنے والی اللہ کی ذات ہے. بہرحال تھوڑی بہت رہنمائی, کوشش, اللہ کی مدد, سب چیزیں مل جائیں تو ملینز کی گیم ہے, پھر نصیب بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی ملینئر بنائے جی, ہماری تو دعا ہے. اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. بہرحال زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.